فی الحال تو اچھا کام کر رہے ہیں، اچھے بچے ہیں. اسلام آباد سے جو پیغام جاتا ہے، جو ڈیوٹی ان کے ذمہ لگائی جاتی ہے، احسن طریقے سے نبھاتے ہیں. اب تھوڑی سی ان کو مشکلات ہیں مائنر منل بل پہ، لیکن وہ بھی انہوں نے ایک ڈرامہ کیا، آدھی پارٹی کو بل کے خلاف کر دی ہے اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کا نمائندہ ہوں، لہٰذا اگر میں چینج ہوں تو میرے تحفظ کے لیے آپ آئیں. کیونکہ اسلام آباد میں سمجھتا ہوں آج بھی ان کے سہولت کار موجود ہیں. وہ اس لیے موجود ہیں کہ جب وہ اسلام آباد پر چڑھائی کرتے تو 4 5 6 دن ہفتہ لگ جاتا ہے، لیکن جو واپسی کا راستہ ہے ان کو ایسے دیا جاتا ہے کہ پورے اسلام آباد کا ڈنر زدہ ہوتا ہے، موبائل سروس بند ہوتی ہے، اسکول بند ہوتے ہیں، آپ اپنے چینلز کے دفاتر میں نہیں جا سکتے، میڈیا کے دوست ہمارے کوئی جاب پہ نہیں جا سکتا، کوئی اسپتال نہیں جا سکتا. لیکن ایک روڈ جو دامن گو کو جاتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے ان کے لیے ایگزٹ کے لیے. اور وہ جو ہے ختم ہوگی جی آپسی جنگ کب ختم ہوگی؟ اس کی جنگ میرے ساتھ میری تو ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں. اگر میں بولوں کہ کرپشن مت کرو، نوکریاں مت بیچو، اپنے حقوق پہ ڈاکہ مت ڈالو، ارباب نیاز اسٹیڈیم. اب میں یہاں پر پی ایس ایل کا میچ پرسوں دیکھنے آیا، مجھے افسوس ہوا کہ ہماری پشاور زلمی کی بھی ٹیم ہے، ہمارے پاس بھی آدھی ٹیم پاکستان کی، اس میں زیادہ پلیئرز کے پی سے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہاں پر پچھلے 15 سال سے وہاں پر کرکٹ نہیں کھلوا سکے، کوئی ٹیم نہیں آ سکی. ایک ارباب نیاز اسٹیڈیم ہے کہ 2017 سے بن رہا ہے، ری فربش ہو رہا ہے اور آج تک نہیں بن سکا. تو میں نے اپنے بھائی محسن نقوی صاحب سے کہا ہے کہ جیسے آپ نے ہمارے سی ایم کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس طرح آپ یہ اسٹیڈیم بھی اڈاپٹ کر لیں تاکہ ہفتوں میں یہ بھی بن جائے اور ہم بھی وہاں پر کرکٹ کر سکیں. کرتوت ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں تھے، چاہے وہ یو ایس میں تھے، وہ سب کے سامنے تھے. اس میں کیا پاکستان ملوث تھا؟ کینیڈین حکومت نے جس طرح وہاں پر تحقیقات کی اور ان کو مورد الزام ٹھہرایا، اس طرح امریکہ نے بھی یہ چیز ہوئی. لہٰذا یہ اپنا جو ایڈونچر ہے یا اپنا گند ہے وہ پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل فورسز تھیں. آپ افغانستان میں دیکھیں، نیٹو فورسز کے شانہ بشانہ ہم لڑے. آج بھی اس کا کولیٹرل ڈیمیج پاکستان کے اس کے اثرات ہیں. نیٹو فورسز جو اسلحہ 8 سے 10 ارب ڈالر کا چھوڑ کے گئی ہے، آج وہ دہشت گردوں کے ہاتھ چڑھا ہے. اور آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے یا بلوچستان میں ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا پاکستان جو ہے ان چیزوں سے خائف نہیں ہے. پاکستان کی قوم، پاکستان کے ریاستی ادارے، ہم سب اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہیں. ماضی میں بھی انڈینز نے یہ کام کیا تھا، بارڈر کراس کیا تھا، اس کو منہ توڑ جواب دیا تھا. آج بھی پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایئر فورس اور نیوی یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ ہم انڈیا کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. پہلے بھی انہوں نے ایک کوشش کی، ان کو جواب ملا. اگر دوبارہ کوشش کی، یہ نہ بھولیں کہ پاکستان کو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم کا ایک تحفہ دیا اور پاکستان اس وقت محفوظ ہاتھوں میں ہے. محترمہ شہید نے میزائل ٹیکنالوجی دی، آج پاکستان اور امت مسلمہ محفوظ ہاتھوں میں ہے. لہٰذا پاکستان کی مسلح قیادت پر پاکستان کی حکومت کے ساتھ کل آپ نے دیکھا سکھر میں بھی اور پرسوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آپ نے پریس ٹاک بھی سنی کہ اس وقت ہم وفاقی حکومت یا پاکستان کی ریاست کے ساتھ انڈیا کے خلاف جو چیزیں ہیں اس کے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پوری پارلیمنٹ کھڑی ہے، پوری قوم کھڑی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. الزام اس لیے لگائے تھے کیونکہ پاکستان کے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ اس وقت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس وقت افغانستان کی سرزمین چائنا کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس وقت افغانستان کی سرزمین سی پیک کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور اس میں میجر ہاتھ جو ہے وہ ہندوستان کا ہے. پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں 70% انوالومنٹ افغان سرزمین کی ہے. اس وقت بھی ہمارے جو وزیر خارجہ اور ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم افغانستان گئے، دو کہ اس میں ہمیں کچھ خدشات ہیں، لیکن ایک خوشائن ان کا دورہ تھا. خدشات اس حوالے سے ہیں کہ جن لوگوں کا وہاں پر ہمارا جس کا ایشو تھا خیبر پختونخوا کا یا بلوچستان کا، ان کا ایک نمائندہ بھی ان کے ساتھ دورے میں موجود نہیں تھا. حق تو یہ تھا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی نمائندگی وہاں پر ہوتی اور ہم بتاتے جو ہمارے ایشوز وہ افغانستان کے ساتھ ہیں. اور ساتھ ساتھ سب سے بڑا ایشو ان کے اپنے صوبائی صدر امیر مقام صاحب جو کہ سفروں کے منسٹر ہیں،
کیونکہ اس وقت افغان ریفیوجی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو سیفران کے منسٹر بھی موجود نہیں تھے, تو لہٰذا ان تینوں نمائندگی کے نہ ہونا ایک بہت بڑا سوال نشان ہے. لیکن آج بھی ہم اپنے وزیر خارجہ صاحب سے کہتے ہیں, ڈپٹی وزیر اعظم صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو بات چیت کی اس کو قوم کو اعتماد بھی اس پہ لیں. آپ نے افغانستان میں کیا بات چیت کی, کیونکہ ماضی میں بھی لوگ افغانستان گئے تھے اور 40,000 ملیٹنٹس ہمارے پاس لے کر آ گئے تھے. آپ گئے ہیں, آپ اچھے مقصد کے لیے گئے ہیں, آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں, آپ دونوں صوبائی اسمبلیوں کو اعتماد میں لیں, ہمیں بتائیں کہ ہمارے متعلق آپ نے کیا باتیں کی اور وہاں سے کیا چیزیں آئی ہیں. تو یہ چیزیں کیونکہ یہاں پر انڈین انوالومنٹس ہیں اور جو افغانستان سے یہاں پر دہشت گردی ہوئی ہے اس میں میجر انوالومنٹ انڈیا کی ہے, اس لیے وہ انڈیا اپنا جو ہے وہ سکور پورا کرنے کے لیے یا پاکستان پہ الزامات لگانے کے لیے اس اونچے کنڈے پہ آیا ہوا ہے. جس طرح ان کو کینیڈا میں ناکامی ہوئی اور باقی یو ایس میں ناکامی ہوئی, اس طرح اس میں بھی اگر ایک نیوٹرل جو ہے اگر کمیشن بنتا ہے تو یہ بات آپ کو 100% سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں انڈیا کی حکومت کی اپنی انوالومنٹ ہوگی. کیونکہ جو انڈیا کا جو وزیر اعظم ہے مودی, وہ مشہور ہے بچر آف گجرات کے نام سے, تو اس نے ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے انڈیا کے لوگوں کی ہمیشہ قربانی دی ہے, اپنی حکومت کے لیے ایسا کیا ہے. لہٰذا ہمیشہ ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں. دیکھیے جس صوبے سے میرا تعلق ہے وہاں کی عوام تو سب سے پہلے کچھ نہیں چاہتی, امن چاہتی ہے. کیونکہ اس وقت جو صورتحال خیبر پختونخوا کی ہے اس کی عوام جو ہے اس وقت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں امن چاہیے. باقی صوبے شاید بات چیت ہوتی ہے ڈیولپمنٹ پہ, ہمیں یہ چیزیں چاہیے, ہمیں بھی چاہیے, لیکن پہلے ہمیں اپنے بچوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے امن چاہیے. کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کا جو امن و امان ہے, ایک 25 کلومیٹر کا روڈ پچھلے کئی مہینوں سے صوبائی حکومت وہ نہیں کھول سکتی. کرم کا ایک 25 کلومیٹر روڈ ہے. باقی سچویشن آپ کے سامنے ہے, آپ میڈیا سے تعلق ہیں. جو امن و امان کی صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے, صوبائی حکومت اس میں سنجیدہ نہیں ہے. وہ اپنے اوپر جو ہے ایک دوسرے پہ الزامات, میں ماضی میں بھی یہاں پر آیا ہوں اور آپ سے میں نے میڈیا ٹاک ہمیشہ کی اور ہم نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ کرپٹ ہے, نوکریاں بیچ رہی ہے, فنڈ بیچ رہی ہے, چیزیں بیچ رہی ہیں. کچھ ہمارے دوست شاید نہیں مانتے تھے, لیکن اب تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرا دوسرا وزیر, ایک وزیر کہتا ہے میرا دوسرا وزیر تنخواہیں کھا گئی ہے, ایک کہتا ہے وہ پینشن کھا گئی ہے, ایک کہتا ہے سی ایم کے 10 کروڑ کے ایسٹ ہیں, 70 کروڑ کیسے پارٹی پہ لگا دیے ہیں. کوئی کہتا ہے آپ گندم کھا گئے, کوئی کہتا ہے قرآن شریف پہ حلف لیتا ہے کہ مجھے عمران نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑ جاؤ اور این آر او دے دو. اب تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم چور ہیں. ہم تو پہلے کہتے تھے, آج وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ ہم چور ہیں, ہم نے نوکریاں بیچ رہے ہیں, فنڈز بیچ رہے ہیں, لوگوں کے کمیشنیں کھا رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا سوال کیا تھا؟ مودی جو ہے ہمیشہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اشتعال دلانے کے لیے کرتا ہے کہ ہم ریونج چاہیے, کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں دکھانے کو. ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں کہ جس کی نیوٹرل جو ہے انکوائری ہوئی تو پتہ چلے گا کہ اس میں انڈیا کی اپنی فوج انوالو ہے, اپنی ایجنسیز انوالو ہے, اپنی حکومت انوالو ہے. لہٰذا پہلے بھی آپ نے کوشش کی ایک پچھلے کچھ سالوں پہلے اور اپنے جہاز بھیجے تھے اور اس کا جواب پاکستان کی مسلح افواج نے, پاکستان کی ایئر فورس نے آپ کو دیا. آپ دوبارہ بھی ٹرائی کر لیں, جیسے منہ ہوگا ویسے. چائے بھول گیا لگتا ہے 2019 والی. اس دفعہ چائے نہیں ملے گی. اس دفعہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ وہ سہولت بھی ان کو میسر نہیں ہوگی. اس دفعہ ان کو جو ہے اچھے جو ہے طریقے سے نمٹا جائے گا. پانی کا معاہدہ ختم کرنے کی بات کی ہے انڈیا کے خلاف, یہ ایک جو ہے بچگانہ حرکت ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ختم کر دیں گے, انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, یہ کوئی انڈیا کی ٹریٹی نہیں ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا رابطہ ہوگا, ہم بات کریں گے. اتنی آسان بات نہیں ہے کہ بیان دے دیں, یہ کوئی دنیا کے حکمران نہیں ہے. ہم اپنے ملک کی, اپنے پانی کی, اپنے ہر چیز کے تحفظ جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس فورم پہ یہ جنگ لڑنی ہے اور اپنا پانی کیسے حاصل کرنا ہے. یہ نہ بھولیں کہ پاکستان جو ہے اپنے حقوق کی جنگ جو ہے وہ ہر فورم پہ لڑنا چاہتا ہے. الزامات تو میں پہلے لگاتا تھا, اب تو میں نہیں کہہ رہا ہوں نا, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اپنے وزیر کہہ رہے ہیں, اپنے وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ وزیر چور ہے, دوسرے کہہ یہ گندم کھا گیا ہے, ایک قرآن پہ حلف لے رہا ہے کہ اس نے گندم کھا لی ہے, دوسرا کہہ رہی سے نوکریاں بیچ دی ہیں. ہم تو کہتے ہیں چلو ہم اپوزیشن گئے ہیں, اب تو اپنے وزیر کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا میر جعفر اور میر صادق کون ہے, ان کا صحیح پتہ چلے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسد کیسر کو, شہرام کو, عاطف کو, مجھے عمران خان نے کہا تھا سازش ان کو سائڈ پہ کر دو, یہ کر دو. تو آپ کو بہت سی چیزیں ابھی بہت جلد دیکھنے کو ملیں گی اور آپ خود پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ آپ کو بتائیں گے
کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں, کون ان کا میر صادق اور میر جعفر رہا ہے, کیا رہا ہے, تو کچھ دنوں میں پتہ چلے.